بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. صدق اللہ العظیم. پچھلے 2 ہفتوں سے ہماری گفتگو ایک سلسلے کے تحت ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے سے جڑے ہوئے جو احکام ذکر کیے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طریقہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس سلسلے کا پہلا حکم قرآن نے ذکر یہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ایسی بات جس کی وجہ سے تمہارا ذہن خراب ہو، جس کی وجہ سے تم کوئی قدم اٹھانا چاہو، تو اس بات کی پہلے تحقیق کر دیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم اٹھانے کے بعد پچھتانا پڑے. دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا تھا کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اگر ہو جائے، جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، الفاظ 2 طرح سے ہوتے ہیں. جب یہ کام ہو تو آپ ایسا کرو. جب یہ جب کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام ہوتا رہتا ہے، ہونے والا ہے. جب فلاں مہمان آئے گا، آپ کو ریسیو کرنے جانا ہے، یعنی مہمان یقینی طور پر آ رہا ہے. جب فلاں کی طبیعت جو خراب ہے اس میں یہ صورتحال پیدا ہو تو یہ دوائی دینی ہے، یعنی ایسا ہونے والا ہے. تو جب کا لفظ ایسی جگہ پر آتا ہے، تھوڑے سے مہذب انداز میں کہیں، عربی زبان میں اذا کا لفظ جب آتا ہے جب کوئی کام ہوتا رہتا ہے یا ہونے والا ہے. ہماری زبان میں دوسرا لفظ ہوتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو یہ کر لینا. اسی کو عربی میں استعمال کرتے ہیں ان وَإِن طَائِفَتَانِ. اگر یہ کام ہو گیا یعنی ہونا نہیں چاہیے، یعنی یہ کام ہوتا نہیں ہے، یعنی اس جماعت کے لیے ایسا عمل، اس شخص کے لیے ایسا عمل مناسب نہیں ہے، یہ عمل اس کی پہچان نہیں بننا چاہیے. تو اگر ہو جائے، کیا ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو تمہارا کام ہے صلح کراؤ. دونوں جماعتوں کو ایک راستے پر لاؤ. جو غلطی کر رہا ہے اس پر پریشر ڈالو، اس کو مجبور کرو کہ حق پر آئے. جب تمہیں لگے کہ وہ حق پر آنا چاہتا ہے، اس کی جو طاقت تھی، اس کا جو زور تھا، اس کا جو تکبر تھا، اس کا جو غلط رویہ تھا، وہ صحیح راستے پر آ رہا ہے، وہ اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے، تو اب کیا کرو، انصاف سے فیصلہ کرو. کسی ایک کی طرفداری مت کرو. وہ اتنا طاقتور آدمی، وہ ہمارے سامنے صلح کی بات کر رہا ہے تو ہم اس شخص کا اتنا حق اس کو دلوا دیں. نہیں، اب تمہارا کام ہے جو حق ہے وہ فیصلہ کرو. نہیں کر سکتے ہو، اس کی طاقت کے سامنے بے بس ہو، تو پھر طاقتور کے سامنے لے کر کے جاؤ، عدالت میں لے کر کے جاؤ. اپنی طرف سے فیصلے کے نام پر ایک شخص کو مجبور کرنے کی کوشش مت کرو. وَأَقْسِطُوا. تو تیسرا حکم، انصاف کے مطابق فیصلہ کرو. تو بات یہ، اگر کوئی بات غلط فہمی کے تعلق سے سامنے آئے، تحقیق کرو. جھگڑا ہو جائے، صلح کراؤ. صلح کراؤ تو انصاف سے کام لو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے، تنازعات، اختلافات کیوں جنم لیتے ہیں.
قرآن کریم نے اس کے چند اسباب ذکر کیے ہیں، جہاں یہ اسباب پائے جائیں گے وہاں جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ کیا اسباب ہیں؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ قرآن کا انداز عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم آتا ہے، ایک لفظ میں آتا ہے، اسی حکم میں مردوں کو بھی خطاب ہوتا ہے، اسی میں عورتوں کو بھی خطاب ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، مرد بھی نماز پڑھو، عورتیں بھی نماز پڑھو، ایک لفظ ہے دونوں کے لیے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، مرد بھی زکوٰۃ دو، عورتیں بھی زکوٰۃ دو۔ جہاں جہاں جو حکم آتا ہے عام طور سے قرآن کا انداز ہے کہ ایک لفظ آئے گا اور دونوں کو شامل کر لے گا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، مسلمان عورتوں کا، مسلمان مردوں کا، مسلم معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے۔ لیکن جب یہ والا حکم آیا تو قرآن نے دو لفظ الگ الگ ذکر کیے، لا یسخر قوم من قوم اور ولا نساء من نساء۔ عورتوں کا تذکرہ الگ، مردوں کا تذکرہ الگ۔ بتانا یہ ہے کہ دونوں کے دونوں اس چیز کا بہت اہتمام کرو، اس چیز کا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ کریں۔ اتنا خشک مذہب ہے اسلام، تفریح کرنے سے، دل لگی کرنے سے منع کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مذاق ہوتا تھا۔ ایک خاتون آپ کی خدمت میں آئی اور آ کر کے آپ سے دعا کی درخواست کی، جنت کے لیے دعا کر دیں، اللہ جنت میں داخل کرے۔ ان لوگوں کی جو نظر ہوتی تھی، ان حضرات کے پیش نظر آخرت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں کہاں جائیں گی؟ جنت کی دعا کرانے کے لیے آئی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتیں جنت میں کہاں جائیں گی؟ یہ سنتے ہی وہ عورت پریشان ہوئی، رونے لگی، یا رسول اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تم جاؤ گی جوان ہو کر کے جاؤ گی، بوڑھی نہیں جاؤ گی۔ تو یہ پہلا لفظ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ ٹینشن میں ہے، الجھن میں ہے، بوجھ ہلکا ہو جائے، ذہن ریلیکس ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے الفاظ استعمال کیے، بوڑھی عورتیں جنت میں کہاں جائیں گی؟ ایک صحابی دور کے مسافر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، مجھے اپنے گاؤں، اپنے دیہات میں، اپنے علاقے میں جانا ہے، کچھ سواری کا انتظام آپ کی طرف سے ہو جائے۔ آپ نے ایک صحابی کو فرمایا انہیں اونٹ کا ایک بچہ دے دو۔ اونٹ کے بچے کا مطلب ظاہری طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو کھینچ کر اس کی سواری کا انتظام کر کے یہ خود لے جائیں گے، خود کے لیے سواری کا انتظام کرنا ہے اور اونٹ کے بچے کے لیے سواری کا انتظام کرنا ہے۔ فوری طور پر ذہن میں یہ بات آئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ نہیں، مجھے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوگا وہ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہوگا۔ ہر آدمی بوڑھا ہو جائے اپنے باپ کے لیے بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ صحابہ کو لگے کہ اسلام آپ کو نارمل زندگی کی اجازت دیتا ہے، ایسا نہ لگے کہ اسلام آپ کو جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے، ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ اس سے نہ ادھر ہو سکتے نہ ادھر ہو سکتے۔ بالکل آپ ریلیکس ہو کر کے زندگی گزاریں، آپ کو ہر عمل کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے لمٹ ہے، حدود ہیں۔ وہ کروس کرو گے تو جہنمی بھی ٹھہرائے جاؤ گے، اللہ کی لعنت کے حقدار بھی بنو گے، اللہ کا غضب بھی آئے گا۔ لیکن حدود میں، ان لمٹ کے اندر اگر رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی، بس اوقات ثواب ملے گا۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، الجھن میں ہے، آپ جائیں اور جا کر کے اچھے الفاظ میں اس کو کچھ کہہ دے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، آپ کے ان الفاظ سے ثواب ملنے والا ہے آپ کو۔ اللہ کے رسول حضرت علی کے پاس میں جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ الجھن میں ہیں، گھریلو معاملات پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی الجھن میں مسجد نبوی میں نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول آ کے فرماتے ہیں یا ابا تراب، مٹی میں پڑے ہوئے آدمی اٹھو، کیا مسئلہ ہے؟
تو یہ الفاظ کوئی بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے کہنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے۔ حضرت علی ہمیشہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مجھے ابو تراب کہا جائے۔ کیوں پسند کر رہے ہیں؟ ایسے موقع پر کہی گئی بات ہے، ایسی سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں آپ نے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ ذہن پر جو بوجھ تھا ان الفاظ کو سنتے ہی ایک دم ہوا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول خود مذاق کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، عمیر ان کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، وہ پرندہ مر گیا۔ چھوٹے بچے جس چیز سے محبت کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، تو وہ مر گیا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، صدمے میں ہیں، ماتم منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پہنچے، جا کر کے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور کیا کہا تمہارا وہ پرندہ کہاں گیا؟ لیکن کہنے کا انداز مذاق والا تھا، دل کو ہلکا کرنے والا تھا، ان صحابی کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ دین اسلام آپ کو مذاق کی اجازت دیتا ہے، لیکن لمیٹیشن لگا کر کے، ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بند جائیں گے تو پھر تو ہم تو بند گئے، کیا کریں گے؟ اتنا صرف کرنا ہے کہ مذاق کرنا ہے، اڑانا نہیں ہے۔ مذاق کرنا ہے، اس مذاق میں کسی کے دل کو چوٹ نہیں پہنچانی۔ مذاق کرنا ہے، وقت گزارنا ہے، پھنسے ہوئے ہیں، 4 5 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دل لگی کی باتیں ہو جائیں گی، وقت آسانی سے نکل جائے گا۔ اتنے بڑے عبادت گزار، اتنے بڑے اللہ والے نہیں ہیں ہم کہ 2 4 رکعتیں پڑھ کر کے ہم وقت گزار لیں گے، یقیناً باتیں کرنی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ مذاق کی باتیں ہو جائیں گی، ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہوں گی۔ تو ان باتوں کے اندر عام طور سے ہوتا ہے کہ اس شخص کو ٹارگیٹ کیا، اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی۔ دوسری ایک شکل ہوتی ہے چغلی کی، اس کو ہم انشاءاللہ آگے قرآن کی آیتیں ہی آئیں گی ان کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن ایک اچھا پیشہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو ٹارگیٹ کرو، اس کا مذاق بناؤ۔ جب آدمی مذاق بنا رہا ہوتا ہے، مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ مقصد ہوتے ہیں۔ ایک اچھا جو کسی پر آپ کس رہے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ آپ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر آپ کو سوشل میڈیا پر ویوز چاہیے، آپ کو لوگوں سے تعریف چاہیے، لوگوں تک پہنچنا ہے، تو بات ایسی ہو سننے والے کو مزہ آ جائے، جس کے بارے میں ہو رہی ہے اس کے دل پر چھری چلے، آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو پرواہ نہیں ہے، لوگوں کی واہ واہی چاہیے، اس لیے آپ یہ بات کرتے ہیں۔ یا مجلس کے اندر لوگ کہیں کہ بہترین مذاق تو یہ کرتا ہے، ون لائنر اس کے اتنے بہترین ہوتے ہیں کہ بس کیا ہی کہنے، لیکن جس کے بارے میں وہ کہے جا رہے ہیں اس سے تو پوچھو کہ کیا کہنے۔ وہ موقع پر بسا اوقات ہنس بھی دیتا ہے، موقع پر ایسا منہ بناتا ہے کہ اس کو الجھن نہیں ہے، لیکن دل ہی دل میں کیا پروگرام چل رہا ہے، دل میں آپ کی طرف سے نفرت کے کون سے بیج وہ بو رہا ہے، کیا وہ آپ کے بارے میں خیال بنا رہا ہے۔ آج اس نے 4 آدمیوں میں میرا مذاق بنایا ہے، موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں، کس حد تک جائے گا اندازہ بھی نہیں، کیا کرے گا پتہ بھی نہیں۔ تو آپ کسی شخص کا جو موقع پر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑا کر کے اس کو حقیر جتاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں آپ کی مجلسوں میں آپ کے مذاق کا ٹارگیٹ وہ ہوتا ہے جو آپ سے کمتر ہوتا ہے، آپ جس کو اپنے سے کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ میرے سامنے بول نہیں سکتا، اسی مجلس میں آپ سے طاقتور آدمی بیٹھا ہے، اسی مجلس میں عمر میں آپ سے بڑا بیٹھا ہوا ہے، اسی مجلس میں پیسے میں آپ سے زیادہ مضبوط انسان بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر ایک جملہ نہیں بولیں گے، بڑے عزت سے پیش آئیں گے۔ تو اس شخص کو آپ ٹارگیٹ بنائیں گے جس کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کمزور ہے، اور قرآن نے اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس کے فوراً بعد لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کیا کہا؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم اس سے بہتر ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ حقیقت وہ نہیں ہے، اللہ جو جانتا ہے حقیقت وہ ہے۔
آج دنیاوی اعتبار سے تم یہاں ہو، وہ تمہارے سے بہت نیچے ہے، لیکن اللہ نے حالات کو پلٹ دیا تو تم یہی رہے اور وہ آسمانوں کی بلندی کو چھو گیا، اور تمہیں کل اس سے کوئی کام پڑا، کس نگاہ کے ساتھ اس کے سامنے جاؤ گے؟ شرمندگی جھیلنی پڑے گی۔ یہ تو وہ چیز ہے جس کو ہم یہاں سمجھتے ہیں، اور آخرت میں اس کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے حق میں جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں اور اس کو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ فرشتے جنت کا راستہ دکھا رہے ہو کہ چلے آپ آگے چلے، اور آپ کو گھسیٹ کر کے لے کر کے جا رہے ہو کہ تو نے اس شخص کا مذاق اڑایا تھا، چل جہنم۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منکم، تمہیں لگ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ یہ بات کہنے کے لیے الفاظ یہ ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہو سکتی ہے، لیکن قرآن یہی بتا رہا ہے، مذاق اڑانے کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ تم اس آدمی کو حقیر سمجھتے ہو، لوگوں کے سامنے جتاتے ہو، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو کہ تم سے کمتر ہے، تم سے کمزور ہے۔ تو اس لیے کوئی شخص کسی بھی شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اسی مجلس کے اندر جب یہ مذاق اڑانے والا اڑا رہا ہے، سامنے سے اس شخص نے پلٹ کر کے ایک جملہ کس دیا، اس کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اس کو اس لائق سمجھا ہی نہیں تھا کہ وہ پلٹ کر جواب دے۔ تو اس لیے پہلا عمل یہ کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ جب اڑاؤ گے دل میں کدورتیں پیدا ہوں گی، دشمنیاں جنم لیں گی۔ اس کے ساتھ اللہ نے اگلا لفظ اسی سے جڑا ہوا عورتوں کے لیے الگ ارشاد فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ عورتوں کی مجلس لگی ہے، اس کے پاس میں اچھے زیورات ہے، شو آف کرتی ہے ایک حد تک، اس سے آگے بڑھ کر کے اس کے پاس میں تو یہی ہے، اس کا تو یہ بھی نہیں ملتا ہے، اس کا تو ساتھ میں یہ ہے، وہ تو ایسے ہے، وہ تو ویسے ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر الفاظ کبھی ایسے ڈھنگ سے سامنے آتے ہیں، ایسے ڈھنگ سے سامنے آتے ہیں کہ آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں، اتنے گھٹیا انداز میں ایک دوسرے کو حقیر ثابت کیا جاتا ہے۔ ایک بات اسی آیت میں ہم دوسری چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ساتھ میں کہا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو کیا یہ ہوگا کہ عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں، یا یہ ہوگا کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں؟ اس بارے میں تو قرآن نے کہا ہی نہیں۔ جب اتنی ڈیٹیل میں بات ہو رہی تھی تو تیسرا لفظ بھی آنا چاہیے تھا کہ عورتیں مردوں کا اور مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن قرآن نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا، نہ بیان کرتے ہوئے، الفاظ نہیں آئے ہیں لیکن آ سب کچھ گیا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے بتایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامی معاشرہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ دین کو فالو کریں، لوگ شریعت کو مانیں، اور عورتوں اور مردوں کی مجلسیں ایک ساتھ بنائی جائیں۔ جس مجلس میں مرد بیٹھے ہیں اس مجلس کے اندر عورتیں موجود ہوں، جس مجلس کے اندر عورتیں بیٹھی ہیں وہاں پر جا کر مرد گھسنے کی کوشش کریں۔ یہ مسلم معاشرے میں تصور ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کیسے ہو؟ اس لیے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم اپنی اصل تہذیب سے دور جا رہے ہیں۔ مہمان آیا ہے، شوہر کا دوست ہے، شوہر کا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں آیا ہے، دوست آیا ہے، بھائی کا دوست آیا ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں، اور خوب اچھے ڈھنگ سے مذاق ہو رہے ہیں۔ ہم تو بالکل فیملی کی طرح ہیں۔ فیملی اللہ ایسے نہیں مانتا ہے، شریعت ایسے نہیں مانتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فیملی کب دوسرے اینگل پر آ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ شخص فیملی کا حصہ بنا ہے، اس کو کب آپ فیملی سے باہر نکال پھینکو گے؟ جب اس شخص کے ساتھ تمہارے تعلقات استوار ہو۔ تو یہ معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورتوں کی اور مردوں کی مجلسیں ایک ساتھ ہو۔ الغرض بات مختصر کریں، اللہ نے ہمیں چوتھا حکم اس صورت کے اندر یہ دیا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی ایسا مذاق جس میں کسی کو حقیر جتایا جائے، کوئی اپنی برتری ظاہر کرے، یہ مذاق نہ اڑائے۔ پانچواں حکم اللہ نے دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو طعنے مت دو۔ کوئی شخص اچھی بات کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، معاشرے کی بھلائی کے لیے کھڑا ہو گیا،
آپ کہتے ہیں پتا ہے 10 سال پہلے کہاں کہاں منہ مارتا تھا، آج یہ شخص اس لیول کی باتیں کر رہا ہے، اس نے جو کچھ کیا تھا کر کے وہ چھوڑ چکا ہے، آپ کو یاد ہے، اس لیے آپ ان باتوں کو دہراتے ہیں اور اس شخص کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ سامنے آدمی بیٹھا ہے، کوئی بات کہی، آپ نے الفاظ سے کچھ نہیں کہا ہے، آنکھوں سے اشاروں میں بتا دیا ہے کہ تم غلط بول رہے ہو یا تم آدمی اس لائق نہیں ہو کہ بول رہے ہو، آپ کا یہ آنکھوں سے ہونے والا اشارہ اللہ کے یہاں بدترین جرم۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو تانا مارا ہے، سامنے والا سامنے سے آتا ہے، قد میں چھوٹا ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں، الفاظ سے کچھ نہیں کہا ہے، آپ نے بہت بدترین عمل کیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو تانا دیا ہے۔ سامنے والے شخص کی آنکھ میں کوئی کمزوری ہے، ہاتھ میں کمزوری ہے، اس کی چال ڈھال کے اندر کمزوری ہے، کردار کبھی خراب رہا ہے، آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہو، اس پر تانے کستے ہو، اس کو ایسے الفاظ سے پکارتے ہو کہ لوگوں کے سامنے اس کا عیب ظاہر ہو۔ بدترین عمل آپ کرتے ہیں، ایسا عمل آپ کرتے ہیں جس کے اثرات بہت برے ہوں گے۔ آپ قرآن کے انداز کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانا مت دو۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا معاشرہ ایسا ہو کہ اس کی ذلت میری ذلت، اس کی حقارت میری حقارت، کوئی اس کی عزت پر آنچ آ رہی ہے تو مجھے لگنا چاہیے کہ میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ یہ سوچ جب سے ہمارے معاشرے سے ختم ہوئی، جب سے ہم لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جب سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عزت اچھلتی ہوئی 10 آدمیوں کو نظر آئے، ذہن میں یہ ہوتا ہے میں عزت دار بن جاؤں، نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب ذلیل ہوتے ہیں، سب ذلیل ہوتے ہیں، پورا معاشرہ ذلیل ہوتا ہے۔ ایک گھرانے کے طور پر ہم یہ کریں گے گھرانہ ذلیل ہوتا ہے، معاشرے کے طور پر کریں گے معاشرہ ذلیل ہوگا، اور مذہبی لیول پر کریں گے، غیروں کے سامنے جا کر کے کریں گے تو وہ آپ کا نام، اس کا نام، اس کا نام لے کر نہیں کہے گا کہ اس میں یہ برائی ہے، آپ کو آپ کے مذہبی نام سے پکارے گا اور کہے گا فلاں لوگ تو ایسے ہوتے۔ تو ہم مزہ لینے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود ذلت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن اسی آیت نے ایک دوسری بات ہمیں بتائی، تم کسی کو تانا دو گے وہ تمہیں تانا دے گا، تم کسی کے عیب کو آج سامنے لاؤ گے موقع ملنے پر وہ شخص بھی چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی مت دیا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کوئی اپنے باپ کو کیسے گالی دیتا ہے؟ قرآن نے اسی چیز کو ایک دوسرے موقع پر ذکر کیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، تم کسی کے معبود کو گالی مت دو، جس کی کوئی بھی مذہب والا عبادت کر رہا ہے، اس کے یہاں وہ کسی بھی سطح پر محترم ہے، اس کی وہ عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کو برا بھلا مت کہو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، سائڈ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو برا بھلا کہے گا، تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، وہ حقدار ہے یا نہیں پرواہ نہیں، اثر کیا نکلے گا کہ وہ اللہ کے بارے میں ان الفاظ کا استعمال کرے گا جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو۔ چنانچہ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ بھی تمہیں باپ کی گالی دے گا، تم کسی کے ماں کے بارے میں برا بھلا کہو گے وہ تمہاری ماں کے بارے میں برا بھلا کہے گا۔ آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں، جب گالیوں تک بات آتی ہے تو جس لیول کی گالی ادھر سے آتی ہے سیم وہی گالی اس ادھر سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کو تانا مت دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے ناموں سے مت پکارا کرو، جو نام اس کا رکھا ہے گھر والوں نے اس نام کے ساتھ پکارو، جب اس کا وہ نام لوگے اس آدمی کو عزت محسوس ہوگی، وہ آپ کی عزت کرے گا، اور جب آپ نام کو شورٹ کر دو گے، بھلے ہی آپ محبت کے نام پر کر رہے ہو، بھلے ہی گھر والے خود کر رہے ہیں، لیکن جب اصل نام دب جائے گا اور اسی نام سے شہرت ہو جائے گی تو پھر وہ خود پچھتاتے۔ تو جو نام رکھا گیا ہے، جو سوچ سمجھ کر کے رکھا گیا ہے، اس نام سے پکارو۔
اور اسی میں یہ بات بھی آتی ہے، گنا آدمی کسی زمانے میں بڑا چور رہا ہے، بڑا گنڈا رہا ہے، اب آپ کہتے ہو بھائی میں اس کے یہاں جا رہا ہوں، اچھا اس چور کے یہاں، بھائی میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے، اچھا وہ جو لنگڑا ہے، بھائی میں اس آدمی کے ساتھ یہ کر رہا تھا، اچھا جو وہ ایسا ہے، تو آپ اس کو اس نام سے ہائی لائٹ کرتے ہو جو اس کے اوپر داغ ہے، اصل نام کو چھوڑ کر۔ تو اللہ نے فرمایا یہ عمل بہت برا ہے۔ کتنا برا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تمہیں اللہ نے ایمان دیا تھا، تم فاسق بن رہے ہو، تم بد کردار لوگوں میں شامل ہو رہے ہو، ایمان دے کر اللہ نے عزت دی تھی، اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو رہے ہو۔ اور جو شخص یہ عمل کرے اور توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ فاسق ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان کے استعمال پر ہم غور کریں۔ جب ہم غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ یہی اسباب ہوتے ہیں عام طور سے جھگڑے کے۔ کچھ چیزیں اور ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعے میں سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔